جانے جانا تو شاہ خوبا، تو جانے جانا تو شاہ خوبا، تو جانے جانا اے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 580 برس کے بعد پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے 580 برس بعد پیدا ہوئے اور ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی اور بعض روایتوں کے مطابق 12 تاریخ تھی۔ مشہور تو یہی ہے کہ 12 تاریخ تھی، اسی لیے 12 ربیع الاول آتی ہے تو سب جگہ پر اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنے اور جلسے کرنے اور آپ کی سیرت اور آپ کے احوال کو بیان کرنے کا سلسلہ چلتا ہے۔ روایت مشہور یہی ہے، لیکن صحیح روایت اکثر بیشتر علماء کے مطابق یہ ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ خیر 8 کو پیدا ہو کہ 12 کو پیدا ہو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بیشتر علماء یہی کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام پیر کے دن صبح پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی شہادت کی انگلی یوں اٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ دنیا کے اندر کچھ حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے اور کسریٰ کا وہ عبادت خانہ جس کے اندر ہزاروں ہزار برس سے کبھی آگ بجھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ لوگ آگ کے پجاری تھے، مجوسی لوگ تھے، آگ کے پجاری تھے، وہاں پر آگ جلائی جاتی تھی۔ کوئی وقت ایسا نہیں کہ آگ نہ جلتی ہو، آگ جلانے والے مقرر تھے، 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی تھی، ہزاروں برس سے سلسلہ جاری تھا۔ اچانک یہاں اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پر آتش کدے کسریٰ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایک لخت آگ بجھ جاتی، اور اسی زمانے میں بادشاہ کسریٰ نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ 14 کنگورے اس کے محل کے جھڑ گئے، گر گئے، اور یہ بھی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ عرب کے اونٹ گھوڑوں کو بھگائے لے جا رہے ہیں اور دریا کا پانی خشک ہو گیا ہے اور یہ گھوڑے 4 طرف پھیل جا رہے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد اس کو عجیب لگا اور خوف بھی معلوم ہونے لگا، لیکن وہ کسی کے سامنے اس کا ذکر کرے اس سے اس کو حجاب سا ہو رہا تھا اور خوف بھی معلوم ہو رہا تھا۔ صبح اپنے دربار میں بیٹھا تو اس کا ایک وزیر آیا اور اس نے بتایا کہ محل کے 14 کنگورے جھڑ گئے ہیں اور یہ بھی کہ آتش کدہ فارس بجھ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو سنو کہ مجھے ایک خواب ایسا نظر آیا ہے، اس لیے بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تعبیر معلوم کرنے اور ان چیزوں کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے جانکار آدمی کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے گورنر نعمان بن منذر کو خط لکھا کہ ایسے ایسے حالات پیش آئے ہیں اور ایسا خواب نظر آیا ہے، کوئی ایسا آدمی دو جو اس کی تعبیر بیان کر سکے اور اس کی توجیہ بیان کرے۔
نعمان بن منذر کسرا کی طرف سے بعض علاقوں کا گورنر تھا. اس نے عبد المسیح نام کا ایک عیسائی بہت بڑا پادری اور پڑھا لکھا آدمی اس کو بھیج دیا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس. جب وہ بادشاہ کے پاس میں آیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتے ہو تو بتاؤ. ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور ایسا خواب نظر آیا ہے. اس نے کہا کہ حضور اس کے بارے میں تو میں تو زیادہ بتا نہیں سکتا، البتہ میرا ماموں ہے بہت بڑا جانکار، آپ اگر چاہیں تو اس سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے ماموں کا نام تھا ستیش. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے ماموں کے پاس میں جاؤ اور اس سے معلوم کر کے آؤ. یہ عبد المسیح نامی آدمی جو بڑا عالم تھا وہ اپنے ماموں کے پاس میں پہنچا. جب ماموں کے پاس میں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہ آخری حالت کے اندر ہے، نزا کی حالت طاری. اس نے کچھ اشعار کے اندر اس سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے سے کچھ بات کرنے کے لیے. تو اس کو ذرا سا ہوش سنبھلا تو اس نے کہا خود بخود، وہ نجومی آدمی بھی تھا، اس نے کہا بادشاہ نے تم کو بھیجا ہے اور ایسے حال میں بھیجا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اور یہ بھی کہا کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے گا ساری دنیا میں اللہ کے گیت گانے والے گائیں گے تو پھر بادشاہ کی یعنی کسرا کی حکومت صرف 14 پشتوں تک باقی رہ جائے گی، اس کے بعد گر جائے گی. یہ 14 کنگورے گرنے کا اس نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ 14 کنگورے کیا ہیں، اس کی 14 پشتیں چلے گی، اس کے بعد اس کی پوری حکومت ختم ہو جائے گی. چنانچہ اسی طرح واقعہ ہوا، بادشاہ کو آ کے بتا دیا گیا. اس کے بعد بہرحال جو ہونا تھا ہوتا رہا. ایک واقعہ یہ عظیم الشان اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں پیش آیا. اور آپ کی پیدائش سے پہلے 50 دن یا 55 دن پہلے ایک دنیا میں اور حیرت ناک واقعہ پیش آیا. ایسے واقعات کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے ذرا پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد نبوت کے ملنے سے پہلے حیرت انگیز واقعات جو پیش آئے، ان کو علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے ارہاسات. ایک ہے معجزات. معجزہ تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کے لیے جو عجیب و غریب حالات پیدا ہو جاتے ہیں ان کو علماء کی زبان میں ارہاسات کہا جاتا ہے. ارہاسات کا سلسلہ چلا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں پیدا ہونے سے صرف 50 دن یا 55 دن پہلے ایک حیرت انگیز واقعہ دنیا میں رونما ہوا. واقعہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو اور اس کے فوجیوں کو سب کو تباہ کر ڈالا. یہ یمن کا رہنے والا تھا اور عیسائی مذہب کا پیروکار تھا. اس نے جب دیکھا کہ مکے کے لوگ ہر سال حج کرتے ہیں اور مکے کے اس کعبے کو ماننے والے دنیا میں جہاں ہوتے ہیں وہاں سے کعبۃ اللہ کی زیارت و طواف اور حج کے لیے پہنچتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ ہمیں بھی ایک بڑا عالی شان یہاں پر گھر بنانا چاہیے کعبے کے مقابلے میں، اور وہاں جیسے لوگ جاتے ہیں اسی طریقے پر لوگوں کو یہاں آنے کی دعوت دینا چاہیے. جیسے وہاں جا کے لوگ حج کرتے ہیں، میں بھی یہاں پر ملک یمن میں ایسے ہی ایک گھر بناؤں گا اور اس گھر میں بھی لوگ آیا کرے. چنانچہ اس نے بڑا عالی شان گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں پر آؤ، اپنی عبادت کرو، 4 طرف سے لوگ آئیں، یہاں پر ان کے لیے یہ انتظامات ہیں. اس زمانے میں کسی
آدمی نے اس کے بنائے ہوئے اس گھر میں گھس کر کچھ نجاست ڈال دی. اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا ایک ہے اللہ کا کعبہ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ہاتھ سے بنوایا, اور یہ کہ یہ ہے بادشاہ اس نے بنا دیا, یہ کعبے کے مقابلے میں کیسا ہو سکتا ہے. اس کو کچھ غصہ آیا, وہ جا کے وہاں پر نجاست ڈال آیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہیں جا کر بیٹھ کر اس نے نجاست کر دی اور چلا آیا. بادشاہ کو تو پتہ نہیں چلا کس نے یہ حرکت کی, لیکن اتنا اس کو خیال آیا جس نے بھی کیا ہے یہ مکے کے کعبے کے ماننے والے لوگوں میں سے ہوگا. اس کو غصہ آیا تو اس نے کہا میں اب چل کے کعبے کو ڈھا دیتا ہوں. اس نے کوہ پہ کر ہاتھیوں کی ایک قطار لی. بڑے بڑے ہاتھی ایسا لگتے تھے جیسے کہ پہاڑ جا رہا ہو. ایسے ہاتھیوں کو کہتے کوہ پہ کر ہاتھی. کوہ کے معنی پہاڑ, پہاڑ کے جیسا ان کا پیکر, پہاڑ کے جیسا ان کا جسم. ایسے ہاتھیوں کی ایک قطار لے کے نکلا اور اپنے فوجیوں کو لے کے نکلا, اور چلتے 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 وہ آیا اور مکے کے باہر ایک علاقے میں جس کو وادی محسر آج کہا جاتا ہے وہاں پر جا کے رک گیا. اور وہاں جب رکا تو وہاں آس پاس میں جتنے لوگوں کے جانور چل رہے تھے ان سب کو قید میں کر لیا, پکڑ لیا, اور اس کے اندر حضرت عبد المطلب کی بھی کچھ بکریاں اور کچھ اونٹ موجود تھے, ان کو بھی اس نے پکڑ لیا. حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا بادشاہ آ رہا ہے, یمن کا ابرہہ بادشاہ, اور وہ کعبے کو ڈھانے کی نیت سے آ رہا ہے, اور ہماری بکریاں بھی اس نے پکڑ لی ہیں اور دیگر جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے. تو حضرت عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم وہ اس سے ملنے کے لیے گئے. بڑے سی وجاہت تھے, بڑا نورانی چہرہ تھا, دیکھتے تھے تو ایک روب لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتا تھا. اور وہاں پر وہ گئے تو بادشاہ پر ایسا روب طاری ہو گیا کہ وہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرنے لگا اور اپنے تخت کے بازو میں ان کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے پورا تعارف کرایا, میں کعبۃ اللہ کا متولی ہوں. انہوں نے کہا میں کعبۃ اللہ کا متولی ہوں اور تمہارے پاس اس لیے ملنے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ میری کچھ بکریوں کو اور میرے کچھ جانوروں کو آپ نے پکڑ لیا ہے. آپ سے کہنے آیا ہوں میرے جانوروں کو چھوڑ دو. بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کعبۃ اللہ کے متولی کعبے کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر رہے, اپنے بکریوں اور جانوروں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ کیسے متولی صاحب ہیں کہ ان کو کعبے کی فکر نہیں اپنی بکریوں کی فکر ہے. تو اس نے کہا آپ بکریوں کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے میں بکریوں کو اور آپ کے اونٹوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اپنے لوگوں سے کہا بھائی ان کی بکریوں کو اور ان کو چھوڑ دو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کعبے کے متولی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں کعبے کو ڈھانے آیا ہوں, آپ کعبے کے بارے میں میرے سے کوئی گفتگو نہیں کرتے. انہوں نے کہا میں کعبے کا صرف متولی ہوں, مالک نہیں ہوں. مالک تو خدا ہے, وہ خود اس کو بچائے. یہ جواب دیا, وہی اس کی بلڈنگ شیک ہو گئی. خیر اس کے باوجود اس نے ہمت کی اور اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ چلو. اب وہاں سے جو آگے بڑھتے ہیں اسی جگہ پر اللہ کی طرف سے ایک حیرت انگیز چیز ظاہر ہوتی ہے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. کچھ پرندے جن کا نام تھا ابابیل, چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے مانند پرندے, ان کی چونچوں میں اللہ نے کچھ پتھریاں دے دی. وہ اچانک آئے اور اوپر سے پتھریاں گرانے لگے. ایک ایک پتھر پڑتا تھا, کوہ پہ کر ہاتھی وہیں پر ڈھیر ہو جاتا تھا. اللہ نے یہ عجیب و غریب منظر دکھایا. یہ واقعہ ہمارے نبی کی پیدائش سے صرف 50 دن یا 55 دن پہلے پیش آیا ہے. یہ آپ کی آمد کی گویا کہ اللہ نے بشارت دی ہے. وہ معجزات والا آ رہا ہے, وہ حیرت انگیز چیزیں دکھانے والا آ رہا ہے, دنیا میں انقلاب لانے والا آ رہا ہے, جو دنیا کے نظام کو درست کرنے والا وہ آ رہا ہے. اس لیے ابھی سے یہاں دکھایا جا رہا ہے. اس کے آنے سے پہلے تم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کے آنے سے پہلے
गई, मौजिज़ात का और इरहासात का सिलसिला शुरू हो गया है। भाइयों, ये है हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप दुनिया में आने से पहले ये सब कुछ हुआ, और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो कुछ चीजों की तरफ मैंने इशारा आपके सामने अभी दिया है।